جائے اور صحیح یقین ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ غلط یقین کیا ہے؟ غلط یقین یہ ہے کہ محنت سے مال ملتا ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ضرورتوں کا اعلیٰ پیمانے پر پورا ہو جانا اس کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا۔ یہ غلط یقین ہے۔ صحیح یقین کیا ہے کہ محنت سے مال نہیں ملتا، مال تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تو محنت سے مال ملے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو محنت سے بھی مال نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر محنت کے مال عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سارے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسان کتنی محنت کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے اس میں ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ اس کے گھر کے دانے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ فصل تیار کھڑی ہے اور ایسی طوفانی بارش آ گئی کہ ساری فصل خراب ہو گئی۔ تو محنت تو کی لیکن محنت سے مال نہیں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر محنت کے مال عطا فرما دیں۔ تو واقعہ ہم آپ سنتے سناتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گئے، اور وہاں بیٹھے قضائے حاجت کے لیے تو دیکھا سامنے سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا اور سونے کی اشرفی لا کے ان کے آگے ڈال دی۔ پھر گیا، پھر لا کے ڈال دی، اس طرح تقریباً کوئی 17-18 اشرفیاں لا کے ان کے آگے ڈال دی، اور آخر میں وہ کپڑا بھی خالی لا کے رکھ دیا کہ تسلی ہو جائے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام کو عرض کیا ایسے ایسے ہوا، تو آپ نے سلام فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، اسے استعمال کرو۔ تو بغیر محنت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال عطا فرما دیا۔ تو اس یقین کو بنانا ہے کہ محنت سے مال نہیں ملتا، مال تو اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مال سے چیزیں ملیں گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو مال سے بھی چیزیں نہیں ملیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر مال کے بھی چیزیں عطا فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو قدرت ہے۔ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ قرب قیامت میں زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، جتنے زمین کے اندر خزانے دفن ہیں وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے، اور ایک آدمی بیل کے سر جتنا سونا لے کر پھرے گا کہ یہ لے لو، مجھے ایک روٹی دے دو۔ اتنے سارے مال کے سونے کے ہوتے ہوئے اس کو روٹی نہیں ملے گی اور وہ بھوک سے مر جائے گا۔ تو مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزیں اللہ کے دینے سے ملتی ہیں، اور اللہ چاہے تو بغیر مال کے عطا فرما دے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ان کو حجرے میں بند کر کے چالے جاتے تھے، واپس آ کر دیکھتے تو ان کے پاس بے موسم کے تازہ پھل رکھے ہوئے اور وہ کھا رہی ہیں۔ پوچھنا فرمایا کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو بغیر مال کے اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرما دی۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کفار کی قید میں تھے، ان کو کھانے پینے وہ کچھ نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے اتنا بڑا انگوروں کا خوشہ رکھا ہوا ہے، اور اس وقت انگوروں کا کوئی موسم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو عطا فرمائے۔ تو مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتی۔ اللہ چاہیں گے مال سے چیزیں ملیں گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو مال سے بھی چیزیں نہیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے بغیر مال کے عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح چیزوں سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ضرورتیں پوری کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چیزوں سے ضرورتیں پوری ہوں گی، اللہ نہیں چاہیں گے تو چیزوں سے بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر. تو چیزوں سے ضرورتیں پوری کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے.